انجام یہ ہے کہ بھائی نقلی آئی ڈی بنا کر کے چیٹنگ کر رہا ہے اپنی ہی بہن سے، بہن بھی نقلی نام سے چیٹنگ کر رہی ہے اپنے ہی بھائی سے۔ بھائی کو نہیں معلوم کہ میں اپنی بہن سے بات کر رہا ہوں، بہن کو نہیں معلوم کہ میں اپنے بھائی سے بات کر رہی ہوں۔ دونوں نے نقلی آئی ڈی بنائی ہوئی ہے، ایک دوسرے سے پیار اور محبت کی باتیں کرنے کے بعد جب ملنا طے ہوا، ہوٹل کا کمرہ طے ہو گیا، اور اس ہوٹل میں جب وقت موعود پر، وقت مقررہ پر جب لڑکا ملنے جاتا ہے، کیا دیکھتا ہے کہ اپنی ہی سگی بہن سے وہ ملنے جا رہا ہے۔ دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھ کر شرم سے نظریں جھکا لی اور وہاں سے واپس چلے گئے۔ او لوگو، تم کسی اور کی بہن بیٹی کے ساتھ جو کام کرنے جا رہے ہو سکتا ہے کہ وہی کام تمہاری بہن بیٹی کے ساتھ کوئی اور کرنے والا ہو۔ اس موبائل نے ایک کام اور کیا، وہ اسلام جو ایک غیر مرد و عورت کو تنہائی اختیار کرنے سے منع کرتا ہے، آپ کی لڑکی جوان ہو جائے، کسی غیر محرم لڑکے کے ساتھ، کسی غیر محرم مرد کے ساتھ تنہائی اختیار کرنے کی جوان لڑکی کو اجازت نہیں ہے۔ اور یہ بھی کان کھول کر کے سن لو، لڑکی جوان کب ہوتی ہے؟ ضروری نہیں کہ 15 سال کی ہو جائے، 16 سال کی ہو جائے تب وہ جوان ہوتی ہے۔ جب لڑکی بالغ ہو جائے، جب شریعت کی نظر میں لڑکی بالغ ہو جائے تو اس کے اوپر پردہ کرنا فرض ہو جاتا ہے۔ ایک بالغ لڑکی کو جو بلوغت کو پہنچ چکی ہو، جس کو مینسز آنے لگے ہوں، جس کے اوپر نماز فرض ہو چکی ہو، اس لڑکی کو کسی غیر مرد کے ساتھ تنہائی اختیار کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہاں تک کہ قرآن پڑھانے والا ٹیچر بھی اگر ہے، اس کے ساتھ بھی آپ کی لڑکی اگر جوان ہو چکی ہے تو کسی مرد ٹیچر کے ساتھ تنہائی اختیار کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ سائنس پڑھانے والا، میتھ پڑھانے والا، انگلش پڑھانے والا ٹیچر بھی تنہائی میں آپ کی بیٹی کو پڑھا رہا ہے تو یہ غلط ہے۔ آپ فتنوں کو دعوت دے رہے ہیں، آپ غلط کام کو دعوت دے رہے ہیں۔ یہ شریعت کوئی ہماری بنائی ہوئی شریعت تو نہیں ہے، یہ اللہ کی شریعت ہے، اس کا قانون اللہ کا بنایا ہوا ہے۔ اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں لا یخلون رجل بامرأۃ الا وثالثهما الشیطان، خبردار کوئی مرد کسی عورت کے ساتھ تنہائی اختیار نہ کرے کیونکہ تیسرا وہاں پر شیطان ہوتا ہے۔ آپ یہ سوچ رہے ہیں آپ کی لڑکی تو آپ کے گھر میں سو رہی ہے، اپنے بستر